السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل سردیوں کا موسم ہے اور سبزیوں میں مولی بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ مولی کے متعدد فوائد ہیں۔ مولی کے پتوں سے بھی ادویات بنتی ہیں اور اسی طرح مولی کے چھلکے سے بھی ادویات بنتی ہیں۔ اس کے متعدد فوائد ہیں۔ اس کے تخم سے بھی ادویات بنتی ہیں۔ مولی بطور سلاد بھی استعمال کی جاتی ہے، بطور سالن بھی اسے پکایا جاتا ہے۔ میں آپ کو آج ایک نسخہ بتاؤں گا جو خاندانی ہے مولی کے پتوں کا، بواسیر کے لیے، اور اسی طرح مولی کے اچار کے بارے میں بھی آپ کو کچھ بتاؤں گا۔ آپ نے میری اس مکمل ویڈیو کو سننا ہے اور توجہ سے سننا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بواسیر کا نسخہ بتاتا ہوں۔ جن بھائیوں کو بادی یا خونی بواسیر ہو، وہ اپنی دیگر ادویات کے ساتھ جو آپ کو آپ کے ڈاکٹر یا حکیم نے لکھ کر دی ہوں، ان باقی ادویات کے ساتھ آپ نے مولی کے پتے سائے میں خشک کرنے ہیں۔ ہم وزن آپ نے چینی ملا لینی ہے۔ ان دونوں چیزوں کا آپ نے پاؤڈر بنا لینا ہے۔ بس ایک ایک چمچ صبح و شام استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز بواسیر خونی ہو یا بادی ہوگی جلد ختم ہو جائے گی، اس کا خاتمہ ہوگا۔ اور مسوں کے اوپر ہمدرد مرہم لگاتے رہیں رات کو سوتے وقت، موقعوں کے اندر، دبر میں، پخانہ کے مقام پر وہ مرہم لگاتے رہیں، ہمدرد مرہم۔ اور مولی کا اچار جو ہے وہ ہاضمہ کے لیے لاجواب ہے۔ مولی کا اچار آپ بطور اچار جس طرح آموں کے اچار کو بنایا جاتا ہے یا مکس اچار بنایا جاتا ہے، اسی ترتیب سے آپ مولی کا اچار خود بنا لیں۔ اگر خود نہ بنا سکتے ہوں تو کسی سے بنوا لیں۔ مولی کے اچار کے متعدد فوائد ہیں۔ مولی کے اچار چھوٹے بڑے کھائیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ مولی کا اچار ہاضمہ کے لیے لاجواب چیز ہے۔ حتیٰ کہ جن لوگوں کا پیٹ بڑا ہو یا جسم میں فالتو چربی ہو گئی ہو، کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، بد ہضمی سے سر پر ہر وقت غبار چڑھا رہتا ہو، ان تمام علامات کے علاج کے لیے 5 سے 7 گرام مولی کا اچار روزانہ کھانا چاہیے۔ اس سے آپ کے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ مولی کا اچار بطور غذا بھی ہے اور بطور علاج بھی ہے، یعنی کہ پیٹ کے جملہ امراض کے لیے مولی کا علاج سے بہتر میری نظر میں اور کوئی اچار نہیں ہے۔ اسی طرح کسی دوست کے گردوں یا مثانے کے اندر پتھری ہو، باقی ادویات کے ساتھ آپ مولی کا رس نکالیں، وہ آپ جو ادویات آپ کو ڈاکٹر یا حکیم دیں وہ پانی سے نہ کھائیں، بلکہ اسی مولی کے رس کے ساتھ، مولی کے جوس کے ساتھ آپ استعمال کریں۔ مولی کے جوس سے، مولی کے رس سے تو پتے کی پتھری بھی گھل جاتی ہے انشاءاللہ۔ یہ گردہ اور مثانہ تو یہ تو دور کی بات ہے، پتے کی پتھری کو بھی مولی کا جو پانی ہے وہ فائدہ دیتا ہے۔ تو پتھری کے مریض اسے مولی کو کھائیں بھی صحیح اور مولی کے رس کو استعمال کریں باقی ادویات کے ساتھ۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو ان پتھریوں سے جلد چھٹکارا مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔